چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے، اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر کاٹا، صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر کیساریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کو کیساریہ اور قیصریہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ شہر گو آج کل ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا بارونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان نے قیصاریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ قیصاریہ کے اندر جو لشکر تھا، اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ قیصاریہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گیا ہے، لیکن مسلمان قیصاریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ قیصاریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر ہی کے راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو آلات، حرب و ضرب اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے، جن کے ذریعے سے قلعہ اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ موجود ہیں۔ قیصاریہ صلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا، اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ قیصاریہ کے صلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسرے صلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملے کیے کہ صلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے قیصاریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے صلیبیوں کو کسی دوسرے طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتحہ کی حیثیت سے قیصاریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو صلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود دی گئیں۔ یوں قیصاریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیح میٹ کیا کہ صلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جسارت نہ ہوئی۔ قیصاریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے صلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعہ ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ہاسپٹلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ہاسپٹلرز صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ خیال کیا جاتا تھا، اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ قیصاریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ سلطان نے ان پر جب تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا، تب ہاسپٹلرز بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخر ہاسپٹلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہیں حشر کیا جو قیصاریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس کی مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب خیال بنا کر رکھ دیا۔ ارسوف کو فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی یہی خیال کرنے لگے کہ سلطان اب بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سن 1266 میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین پر نمودار ہوا۔ سلطان طوفانی یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا، جسے صفد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے بڑی گہری خندقیں کھودی ہوئی تھیں، جنہیں عبور کرنا مشکل بلکہ ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں ہیکلی جنگجو کثرت سے رہتے تھے، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ یہ ٹیمپلرز کا ایک گروہ تھا جو بڑے سفاک لوگ تھے۔ وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے قریب رہتے تھے، اس لیے ٹیمپلرز یا ہیکلی مشہور ہو گئے۔
شروع میں ان کا مقصد صرف خدمت خلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ ایک جنگجو فرقہ بن کر نمودار ہوا اور مسلم دشمنی کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ان سب نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے اور اسے صفد پر قابض نہیں ہونے دیں گے، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت، قوت اور اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے واقف نہ تھے۔ سلطان نے جب ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، اس کے بعد جب اس نے ان پر جان لیوا حملے کیے تو ان ہیکلی جنگجوؤں کے پاؤں زمین سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ سلطان کے تابڑتوڑ حملوں کی وجہ سے ان ہیکلی جنگجوؤں کی لاشیں بکھرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ سلطان نے زوردار حملے کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو مزاحمت کرنے والوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی ان سے تعارض نہیں۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا اور ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن سبت شہر میں جو 2000 کے لگ بھگ ہیکلی جنگجو بچے ہوئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور ان 2000 ہیکلی جنگجوؤں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان نے ان کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ سبت کے نواحی علاقوں میں جس قدر پرامن اور بے گناہ مسلمان آباد تھے، اکثر و بیشتر ان پر حملہ آور ہوتے، ان کا قتل عام کرتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے، گھروں کو جلا دیتے اور کچھ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے۔ لہٰذا سلطان کے نزدیک ان کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے اس نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا۔ سبت کی فتح پر مسلمانوں نے سلطان بیبرس کو عماد الدین اور سکندر زماں کے خطوات دیے، اور مشہور مورخ فلپ کے مطابق آج بھی سبت کی فصیل پر ایک کتبہ موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے: سکندر زماں عماد الدین